الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ آپ کے شرعی مسائل لے کر ایک دفعہ ہم پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ کیپٹل سمارٹ سٹی کے تحت آپ کے لیے ہم مختلف اسلامی پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اب چونکہ رمضان المبارک آ چکا ہے، لہذا ہم نے مناسب سمجھا کہ ان موقع پر رمضان شریف کے اور روزوں سے متعلق مسائل بیان کیے جائیں۔ رمضان پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو ایک بہترین عطیہ اور انعام دیا گیا ہے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ رمضان کا انتظار فرمایا کرتے تھے، اور نہ صرف انتظار فرمایا کرتے تھے بلکہ آپ اس کے چاند دیکھنے کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کو جہاں بہت زیادہ اور فضیلتیں حاصل ہیں، اس کو ایک بنیادی فضیلت یہ حاصل ہے کہ اس عظیم الشان مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا، اور اس کی مہینے کی برکتوں کے کیا ہی کہنے کہ جب یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو شیطان ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید فرما دیتا ہے، اور پھر اس میں انسان کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب آپ رمضان کا چاند دیکھ لیتے تو آپ صحابہ کرام کو دعائیں دیتے اور مبارکباد دیتے کہ تمہارے پاس ایک مبارک والا برکت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اور اس کے اندر جو سب سے رمضان کے اندر اہم عبادت ہے وہ روزے کی ہے، اور روزہ ایک باطنی عبادت ہے۔ ہر شخص نہیں جان سکتا کہ کون روزے دار ہے اور کون روزے دار نہیں ہے۔ عام جو دیگر عبادتیں ہیں اس میں ہم جان سکتے ہیں کہ اس نے یہ عبادت کی ہے یا نہیں۔ نماز ہے، اس نماز کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح جو حج ہے، دیگر معاملات ہیں، عبادات ہے، یہ ظاہری عبادتیں ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو باطنی عبادت ہے۔ جب تک بندہ خود نہ بیان کرے کہ میں روزے دار ہوں، کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں۔ اس لیے رمضان المبارک ایک بڑا عظیم مہینہ ہے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رمضان کے حوالے سے کثیر روایات ملتی ہیں، اور پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک یہ دروازے بند نہیں کیے جاتے، اور اس رات کے اندر جو کوئی سجدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک جنت میں دروازہ رکھا گیا ہے۔ اس روزے دار کو ایک دروازہ بھی نصیب ہوتا ہے، اور اس کی ایک بڑی وسیع مقدار بیان کی کہ اس کا جو جگہ ہے، وہ جنت کا جو جگہ ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اس قدر اس کو جگہ ملے گی کہ ایک تیز سوار
گھوڑا اگر چلتا رہے تو 500 سال تک چلتا رہے تب جا کر وہ اس جگہ کا احاطہ کر سکتا ہے، اس مقام کو، سفر کو طے کر سکتا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو بڑی اچھی طریقے سے ویلکم کرتے، اس کا استقبال کرتے، اور جب آپ آتا ہے کہ رجب کا جب آخری دن ہوتا تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر رمضان کی تیاری کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، تمہارے سامنے ایک عظیم برکت والا مہینہ شروع ہو گیا۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اور فرمایا کہ اس کے دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض قرار دیے، اور اس کی راتوں کے قیام کو یعنی تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ اور پھر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک نیکی عام دنوں کے اعتبار سے فرض کے برابر بن جاتی ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اور پیارے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ شہر صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، کہ جو اس مہینے کے اندر صبر اختیار کر لیتا ہے، اپنے آپ کو غصے سے روک لیتا ہے، اپنے مزاج کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں اس سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، لوگوں کی جو بری باتیں ہیں یا ایسی دل آزاری والی باتیں ہیں ان سب باتوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پھر جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ مواسات، شہر مواسات ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا جاتا ہے، آپس کی رنجشیں دور کی جاتی ہیں، کوئی ناراض ہے تو اس کو منایا جاتا ہے۔ اور پیارے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور اس کو جہنم سے نجات فرما دے گا۔ اور صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں تو ہر کوئی شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ لوگوں کو پیٹ بھر کر کھلائے۔ تو پیارے آقا نے ہر ایک کو نوازا اور ہر ایک سے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ اجر و ثواب تو اس کو بھی عطا فرما دے گا جو کسی کی ایک کھجور کے ساتھ افطاری کروا دے، یا فرمایا ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک دودھ گھونٹ کے ساتھ اگر کسی کی افطاری کروا دے تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس بندہ مومن کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا پیارے آقا نے کہ اس مہینے کے اندر تم نے 4 چیزیں کرنی ہے، 2 باتیں تو ایسی ہیں کہ جس سے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا، اور 2 باتوں کے بغیر تمہارا گزارا نہیں۔ 2 باتیں کون سی؟ ایک تو یہ کہ تم نے شہادت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جب تم کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ پڑھتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے سے راضی ہو جائے گا۔ اور فرمایا 2 باتیں ایسی ہیں کہ جس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں۔ ایک تو یہ کہ تم نے کثرت سے جنت کا سوال کرنا ہے اور جہنم سے نجات کا سوال کرنا ہے۔ تو یہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے، روزے کے حوالے سے تعلیمات تھی، اور یہ آپ باقاعدہ طور پر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت کے حوالے سے بے شمار جو ہے فضائل بیان کیے ہیں اور احادیث کریمہ بیان کی ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بیان کریں گے کہ روزہ کہتے کیتے ہیں۔ تو روزے کی تعریف یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور حقوق زوجیت سے اپنے آپ کو روکنے کا نام یہ روزہ ہے۔ یعنی 3 بنیادی چیزوں سے جو بچ جاتا ہے وہ روزہ دار کرائے گا، کھانا نہیں کھانا، اس میں پینا نہیں، اور حقوق زوجیت ادا نہیں کرنی، اور روزے کی نیت سے پھر اپنے آپ کو صبح صادق سے غروب آفتاب تک روکنا ہے۔ اور پھر اس میں ایک چیز یہ بھی ہے
کہ عورت جو ہے وہ حیض و نفاس سے نہ ہو۔ تو یہ روزے کی جو ہے تعریف ہے۔ روزے کے بنیادی طور پر جو ہے وہ 3 درجات بن سکتے ہیں، 3 قسمیں تین درجے بن جا سکتے ہیں روزہ رکھنے کے اعتبار سے۔ ایک تو عام لوگوں کا روزہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیتے ہیں۔ ایک دوسرے درجے کا روزہ یہ بنتا ہے کہ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سے بھی روکتے ہیں اور اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، اپنے منہ کا بھی، اپنے ناک کا، کان کا، الغرض یہ کہ کوئی بھی ان کا اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا کام نہیں کرتا۔ اور تیسرا جو خاص لوگوں کا روزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے علاوہ ہر چیز سے وہ جدا ہو کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور یہ بہت خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے سے بھی بچتے ہیں، اپنے ظاہری اعضاء کو بھی بچاتے ہیں، اور پورا رمضان جو ہے ان کی جو توجہ ہوتی ہے، ان کی توجہ کا محور صرف ذات الہی ہوتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ روزے کی جو بنیادی طور پر اقسام بنتی ہیں وہ 5 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلا قسم کا روزہ فرض ہے، دوسرا روزہ واجب ہوتا ہے، تیسرا روزہ نفل ہوتا ہے، چوتھا مکروہ تنزیہی اور 5واں مکروہ تحریمی۔ یہ روزے کی بنیادی طور پر 5 قسمیں بنتی ہیں۔ ان میں سے جو فرض اور واجب ہیں ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں بنیں گی۔ وہ فرض یا واجب فکس ہوگا جس کو عربی میں معین کہتے ہیں، جیسے ادائے رمضان یا بھی رمضان کے جو روزے ہوں گے، یا کوئی منت کے معین دن کی منت مانی تو یہ فرض معین یا واجب معین ہوگا۔ فرض غیر معین یہ ہوگا کہ جو روزے نہیں رکھے بعد میں ان کی قضا کرنی ہے، تو یہ روزے ان کی قضا کرنا فرض ہے، لیکن یہ معین نہیں، آپ اپنی زندگی میں جب چاہے ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو واجب غیر معین ہے، مطلقاً کسی مہینے کی منت مانی، تو پھر یہ واجب غیر معین قرار پائے گا۔ اب اس کی نیت دیکھیں، اس کا اگلا جو ہمارا یاد رکھنے کی بات ہے کہ روزے کے لازم ہونے کے مختلف اسباب ہیں۔ جو رمضان کے روزے کے لازم ہونے کا سبب ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ظاہر بات ہے رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہی رمضان کے روزے رکھنا لازم ہوگے۔ منت کے جو روزے ہیں اس کے لازم ہونے کا جو سبب ہے وہ منت ماننا ہے۔ جب منت مانے گا، اب وہ معین فکس دن کی مانے یا مطلقاً رکھے، دونوں صورتوں میں جب وہ منت مان لے گا تو یہ روزہ اس کے ذمہ لازم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو کفارے کے روزے ہیں یا قسم توڑنے کے روزے ہیں، ان کا سبب قسم کھانا یا پھر وہ جو کفارہ جو لازم ہوتا ہے جن بنیادوں پر وہ سبب بنیں گے تب یہ لازم ہوگا۔ اب جو اس کی نیت کا مسئلہ ہے، رمضان کے روزے لے لیجئے یا جو نظر معین ہے، کوئی آپ نے منت مانی ہے معین دن کی، یا جو عام نفلی روزے ہوتے ہیں، یاد رکھیے کہ ان کی نیت آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں، صبح صادق سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اور زوال کے وقت جس کو عربی میں دحوہ کبریٰ یا نصف نہار شرعی کہتے ہیں، اس سے پہلے کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مغرب کے بعد، جیسے رمضان کا فرض کر لیں آج دوسرا روزہ ہے، اب جیسے افطاری ہوگی اس وقت بندہ نیت کر سکتا ہے، رات کو نیت کی تو وہ نیت کافی ہوگی، یا پھر اگر سحری کے وقت اٹھا، سحری کھا لی اور ساتھ ہی نیت کر لی، یا نہیں بھی کھائی، وہ نے کہا کہ سحری کھانا یہ نیت کے قائم مقام ہوتا ہے، کیونکہ عام روٹین میں بندہ سحری نہیں کھاتا تو یہ رمضان کے اندر ہی کھاتا ہے، لہٰذا سحری کھانا بھی نیت کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اور پھر فرض کر لیجئے اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلی اور صبح صادق ہو گیا اور فرض کر لیجئے کہ دن بھی نکل آیا، تو اب ایسی صورت میں جو نیت اب بھی کر سکتے ہیں، لیکن دن میں نیت کرنی ہے یا زوال کے وقت سے پہلے نیت کرنی ہے، تو اس میں آپ نے یہ کرنی ہے کہ میں صبح صادق سے روزے دار ہوں،
इस तरह नियत करनी है। अगर कोई इस तरह नियत करता है कि मैं अब से रोज़ेदार हूँ, तो फिर ऐसी सूरत में इंसान का रोज़ा नहीं होगा। तो खुलासे कलाम क्या है कि 3 रोज़े यानी अदाए रमज़ान, कोई मुअय्यन दिन का रोज़ा है, या जर्नल जो मुतलक नफिल रोज़े हैं, इसमें नियत रात को भी की जा सकती है, सुबह सादिक से पहले भी कर सकते हैं, और ज़वाल यानी निस्फ़ नहार शरी, आधा दिन जिसको शरी कहते हैं, उससे पहले पहले आप नियत कर सकते हैं। अच्छा, अब नियत की हकीकत क्या है? नियत याद रखिए कि दिल के पुख्ता इरादे को नियत कहते हैं। इंसान का पक्का ये इरादा हो कि मैं रोज़ा रखूँगा, तो पुख्ता इरादा होना ये नियत होगी, या जो नियत के कायम मकाम सहरी खाना। लेकिन अगर किसी का पुख्ता इरादा नहीं, मिसाल के तौर पर ये कि कल मेरी तबीयत ठीक हुई रोज़ा रख लूँगा, ना ठीक हुई रोज़ा नहीं रखूँगा, अब यहाँ देखिए वो नियत के अंदर डाउट है, नियत उसकी फिक्स नहीं है। जब नियत फिक्स नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में रोज़ा नहीं होगा। तो इसलिए नियत की हकीकत आपको बता दी कि नियत जो है ये दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। पुख्ता इरादा पाया जाए तो रोज़ा होगा, और पुख्ता इरादा ना पाया जाए तो फिर रोज़ा नहीं होगा। इसके अलावा जो दीगर रोज़े हैं, मसलन क़ज़ाए रमज़ान का है, या आपने मुतलकन कोई भी रोज़ा जो उसकी मन्नत मान ली, या फिर किसी भी कफ़ारे का रोज़ा है, इसमें रात सुबह सादिक से पहले, रात या सुबह सादिक से पहले पहले नियत करना ज़रूरी है। अगर किसी ने दिन में नियत की तो फिर उसका रोज़ा नहीं होगा। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमने आपको रमज़ान की फ़जीलत बयान की, और फिर ये कि रोज़ा क्या था, और रोज़े की कितनी अक़साम हैं, और नियत की हकीकत क्या है, कब किस रोज़े की नियत की जाएगी, ये बयान किया। इंशाअल्लाह अगले जो प्रोग्राम होंगे उसमें हम आपको रमज़ान के मज़ीद मसाइल बयान करेंगे। आप हमें और कैपिटल स्मार्ट सिटी और हमारी जो मीडिया की पूरी टीम है उनको दुआ में याद रखिएगा, हम आपको दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान की बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।